ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے پیارے پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے انفارمیشن سے بھرپور اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم۔ کلاس روم پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو بتائیں گے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت کے بارے میں انفارمیشن، اس میں کتنی آیات ہیں، کتنے رکوع ہیں، کتنے الفاظ ہیں، اور اللہ پاک اس سورت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، خلاصہ بھی انشاءاللہ آپ کو بیان کرنے کی ہماری کوشش ہوگی۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خواہ موجود ہیں، فداء الرحمان بھائی، انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے، اور تیسرے سیگمنٹ میں آج کا سبق شامل کریں گے، اور آخری سیگمنٹ کے اندر یہاں موجود بچوں سے کریں گے کچھ پیارے پیارے سے سوالات، اور یہ پیارے پیارے بچے دیں گے ہمیں جوابات۔ آپ سے گزارش ہے پیارے پیارے بچوں، آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل میں شامل رہنا ہے، پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا ثواب بھی بڑھتا رہے گا اور آپ کی نالج بھی بڑھتی رہے گی۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، پروگرام میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اس حدیث پاک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ جی ہاں، قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے قرآنک نالج۔ آج کون سی سورت ہم شامل کر رہے ہیں؟ سورت کا نام ہے سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ نازل ہوئی ہے مدینہ شریف میں۔ سورہ ممتحنہ میں کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکوع ہیں، 13 آیتیں ہیں، 348 الفاظ ہیں، اور 1510 حروف ہیں، اور یہ سورت قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ہے۔ اچھا، ممتحنہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ممتحنہ کا مطلب ہے عورتوں کا امتحان لینے والی سورت۔ اس سورت کی آیت نمبر 10 میں موجود لفظ فَامْتَحِنُوهُنَّ سے بنا ہے۔ اس کی جو آیت نمبر 9 ہے نا، اس میں یہ لفظ آیا ہے فَامْتَحِنُوهُنَّ، تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے سورہ ممتحنہ۔ اس سورت میں کیا کچھ بیان کیا گیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سورت کے شروع میں مسلمانوں کو نان مسلمز کے ساتھ دوستی کرنے اور ان سے محبت رکھنے سے منع فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نان مسلم ہے نا، ان کو جب بھی موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان پہنچائیں، کیونکہ ان کا اور تمہارا دین ایک نہیں ہے۔ وہ نان مسلم ہے، تم مسلم ہو، ان کو جب موقع ملے گا وہ تمہیں نقصان ضرور پہنچائیں گے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ پھر ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ جب کام ہی نیک اعمال نے آنا ہے، کام ہی ہمیں اچھے عملوں نے آنا ہے، تو عقل مند وہی ہے جو دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے اعمال کرنے کی، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئے نعت سنیں۔
جی ہاں، آئے ناچ سنیں۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں کلاس روم ہے کلاس روم عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، 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 دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی،
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بڑا زبردست کلام لکھا ہے۔ کچھ الفاظ اس میں مشکل ہیں، آئیے آپ کو اس کے معانی بیان کرتے ہیں۔ مسند ایک لفظ اس میں تھا۔ مسند کا مطلب ہے گدی، بیٹھنے کی جگہ، جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے نا اس کو مسند کہتے ہیں۔ رفعت، رفعت کا مطلب ہے بلندی، اونچی جگہ، بلندی۔ عزت، عزت کا مطلب ہے مقام اور مرتبہ، ٹھیک ہے۔ لا ورب العرش، اس کا مطلب ہے عرش کے رب کی قسم، جیسے لوگ قسم بولتے ہیں نا، اللہ کی قسم، ٹھیک ہے، اس طرح یہ بھی ایک قسم ہے، لا ورب العرش یعنی عرش کے رب کی قسم، ٹھیک ہے۔ بٹتی، بٹتی کا مطلب تقسیم ہوتی، کونین، کونین کا مطلب دونوں جہاں۔ مستغنی، اس کا مطلب ہے بے پرواہ، کیئر لیس، ٹھیک ہے۔ خلیل اللہ، اس کا مطلب اللہ کا خلیل، اور یہ ایک اللہ کے نبی کا لقب ہے۔ کن کا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ مختلف انبیاء کرام کے مختلف القابات تھے، ان کے مختلف ان کے لقب تھے، تو حضرت ابراہیم کا جو لقب ہے وہ ہے خلیل اللہ۔ بیڑا پار اصحاب حضور، بیڑا کا مطلب ہوتا ہے کشتی، اور اصحاب حضور کا مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، ٹھیک ہے۔ نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی، نجم کا مطلب ہے ستارے اور ناؤ کا مطلب ہے کشتی۔ عطرت، اس کا مطلب ہے اولاد۔ صاحب قرآن، صاحب قرآن یعنی قرآن والا، کون؟ اللہ پاک، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اللہ پاک کا وہ کلام ہے۔ مداح، اس کا مطلب ہے بہت تعریف کرنے والا، اور پھر ایک اور لفظ تھا اس میں مدحت، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ مدحت کا مطلب ہوتا ہے تعریف، تعریف کرنا کسی کی، ٹھیک ہے۔ اب آئیے اس کی تشریح سنتے ہیں۔ یہ کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ہے، اور آپ نے پہلے شعر میں یہ کہا کہ قیامت کے دن جب اللہ پاک کے عرش پر پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے اور آپ کا جو اسٹیٹس ہے وہ پھر سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کتنی بلند شان عطا فرمائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک کے عرش کے اوپر جلوہ گر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرش کے رب یعنی اللہ پاک کی قسم اٹھا کر کہا ہے کہ جس کو جو بھی نعمت ملی ہے وہ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت ملی ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے فداء الرحمن بھائی، جس کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ نبی پاک کے دروازے سے ملا ہے، نبی پاک کے در کے صدقے میں ملا ہے، اور یہ کائنات بھی ہمیں ملی ہے تو نبی پاک کے صدقے میں ملی ہے۔ ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، جو کچھ پایا ہے وہ نبی پاک کے صدقے پایا ہے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ بھی جس کو نعمت ملی ہے وہ نبی پاک کی بدولت ہی ملی ہے، اور دونوں جہاں میں نبی پاک علیہ السلام کے صدقے ہی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جس نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق توڑ دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ جس کا نبی پاک سے رشتہ نہیں، جنت سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، وہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے۔ جب نبی کو بھی نیڈ ہے، ان کو بھی ضرورت ہے ہمارے پیارے نبی کی، تو پھر ہم امتیوں کو کیوں نہیں ضرورت پڑے گی ان کی؟ تو ہمیں بھی نبی پاک علیہ السلام کی ہی حاجت ہے، اور انہی کے راستے پر چلیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہوگا۔
اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت والے ہیں. کیا زبردست شعر ہے فداء الرحمان بھائی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. فرما رہے ہیں کہ ہم اہل سنت والے ہیں اور اہل سنت والے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے. دنیا کے اندر بھی بیڑا پار, آخرت میں بھی بیڑا پار. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور سارے صحابہ سے ہی محبت کرتے ہیں, تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی گھر والوں سے بھی محبت کرتے ہیں, اور ان کی محبت کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیابی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی انشاءاللہ العزیز نصیب ہوگی. کامیاب وہی ہوگا جس کے ایک ہاتھ کے اندر دامن صحابہ ہو اور ایک ہاتھ کے اندر دامن اہل بیت ہو. یہ کشتی ہیں اور وہ ستارے ہیں. کہ کشتی کے اندر جب آج کے زمانے میں تو خیر اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن پہلے کے زمانے میں اتنا ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا, تو اس زمانے میں جو کشتی میں سفر کرنے والے جو لوگ تھے نا, وہ راستہ کیسے پہچانتے تھے؟ وہ راستہ پہچانتے تھے ستاروں کے ذریعے. ستاروں کی پہچان کے ذریعے وہ اپنے راستے کی جو ان کا جو راستہ تھا اس کو وہ پہچانا کرتے تھے. ہمیں ان کا دامن تھام کر رکھنا ہے. آخری شعر اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے رضا تم جتنی بھی آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر لو. آپ دیکھیں ہدایت بخشش مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. ایسے ایسے کلام میں بندہ پڑھتا جائے تو جھومتا جائے. سب سے اولا والا ہمارا نبی صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کیسے کیسے کلام ہیں, اتنے پیارے پیارے کلام لکھے. پھر بھی آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اے رضا تم جتنی بھی تعریف کر لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی, تم کبھی بھی نبی پاک کی تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ نبی پاک کی تعریف تو خود اللہ پاک فرما رہا ہے اور سارا قرآن نبی پاک کی تعریف میں. نبی پاک علیہ السلام کی تعریف تو خود صاحب قرآن میں کر رہا ہے. تو جب رب تعریف کر رہا ہے تو تم کہاں یہ تعریف کر سکتے ہو اور تعریف کا حق کیسے ادا کر سکتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات ہے عاشقوں کی اور یہ انداز ہوتے ہیں عاشقوں کے. اور واقعی یہی بات بالکل ایسی بات بھی ہے. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. اگر ہم ساری زندگی بھی لکھتے رہیں نبی پاک کی نعت, تب بھی کبھی بھی کوئی شخص نبی پاک کی نعت کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نعتوں سے محبت بھی عطا فرمائے. فداء الرحمان بھی یہ بھی بہت ضروری چیز ہے, نعتوں سے محبت بھی عطا فرمائے, نعت سن کر سوز بھی عطا فرمائے, نعت سن کر اللہ کرے کہ ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہو, اور نعت سن کر ہمارے دل میں نبی پاک کی محبت بڑھے, مدینہ پاک کی محبت بڑھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں, یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی جانب. پیارے پیارے بچوں, سب نے مل کر بتانا ہے اور اونچی آواز سے بتانا ہے کہ ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق. جی ہاں, آج کا سبق. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی پیارے پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے آج کا سبق. ہماری کتاب چل رہی ہے اسلام کی بنیادی باتیں, حصہ نمبر 3, اور آج آپ کو ہم نے بتانا ہے حسد کے بارے میں. یہ بھی باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. پیج نمبر 290 290 پیج نمبر. پیارے پیارے بچوں, اپنی کتابوں کو آپ لوگ کھول لیں. حسد جو ہے نا, یہ باطنی امراض میں سے ایک مرض ہے, دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. یہ بہت بری چیز ہے. جس کے اندر یہ آ جائے نا تو یہ نیکیوں کو بہت تیزی کے ساتھ کھا جاتی ہے. حسد کیا چیز ہے اور حسد کی کیا مثالیں ہیں, آج اس کو شامل کریں گے. حسد ہے کیا چیز, آئیے سنتے ہیں. یہ تمنا کرنا کہ کسی کی نعمت اس سے زائل ہو کر مجھے مل جائے حسد کہلاتا ہے. جی, یہ تمنا کرنا کہ کسی کی نعمت جو اللہ پاک نے اسے دی ہے یہ اس سے چھن کر میرے پاس آ جائے, یہ حسد کہلاتا ہے اور بہت بری چیز ہے یہ. جی آپ پڑھیے گا اگلی لائن. یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا کہ کاش اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے, حسد ہے. جی وہی بات جو بھی میں نے آپ کو عرض کی کہ نعمت کسی کے پاس دیکھی, تمنا کرنا کہ یہ اسے چھن جائے اور میرے پاس آ جائے. اس میں یہ بھی ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے, میرے پاس آ جائیے, اس کے پاس سے چلی جائے اور میرے پاس آ جائے.
یہ حسد کہلاتا ہے۔ اس کی ایک دو مثالیں ہیں، آپ ایک مثال دیجیے گا اس کی۔ کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے اور یہ غریب ہو جائے اور میں اس کی جگہ پر دولت مند بن جاؤں۔ اس طرح کی تمنا کرنا یہ بھی حسد ہے کہ جناب سامنے والے مالدار شخص کو دیکھا تو اب اس سے جل رہے ہیں، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اللہ کرے کہ اس سے چھن جائے، اس کے پاس اس کا نقصان ہو جائے، اس کو لاس ہو جائے بزنس کے اندر، اور کسی طرح یہ جو پیسہ اس کے پاس ہے نا یہ میرے پاس آ جائے، میں مالدار ہو جاؤں اور یہ سڑک پر آ جائے، یہ روڈ پر آ جائے، یہ غریب ہو جائے۔ اس طرح کی تمنا کرنا یہ بھی حسد کہلاتا ہے، اور یہ حسد جو ہے نا بہت بری چیز ہے۔ حسد کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہیڈنگ لگی ہوئی ہے حسد کا شرعی حکم۔ آپ بتائیے گا کہ حسد کا شرعی حکم کیا ہے؟ حسد کرنا حرام ہے۔ جی، حسد کرنا شرعاً حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ یہ باطنی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ تیسرا سیگمنٹ بھی پیارے پیارے بچوں ختم ہو چکا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ جی ہاں، بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کے سوالات۔ ٹیم اے کے اندر 2 بچے موجود ہیں اور ٹیم بی کے اندر 2 بچے موجود ہیں۔ 2 سوالات آپ لوگوں سے کیے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے جواب دینے سے پہلے مشورہ بھی، آپ لوگوں کو پرمیشن ہے، مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال ٹیم اے والوں سے، آپ یہ بتائیے وہ کون سے صحابی ہیں؟ ہاں، ایک ایسے صحابی گزرے ہیں جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ وہ کون سے صحابی ہیں؟ آپ نے ان کا نام بتانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ؟ آپ کو آپشن دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور آپ کا جواب غلط ہے۔ درست جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ چلیں جناب، غلطی ہو گئی لیکن چلیں سیکھنے کو ملا۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جنت میں سب سے پہلے کس نبی علیہ السلام کی امت جائے گی؟ امتیں تو بہت ساری ہیں کہ انبیاء کرام اتنے سارے ہیں، تو کس نبی کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے جواب دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں سب سے پہلے جائے گی، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم اے والو، آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہے نا، انسان ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، کس چیز سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے یا آگ سے؟ مٹی۔ آپ نے جواب دیا کہ انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں۔ پاکستان ویسے ہی بہت سارے اولیاء اللہ سے، ان کے مزارات سے فیض حاصل کر رہا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، پاکستان کے اندر حضرت کا مزار موجود ہے۔ پاکستان کے کس شہر میں آپ کا مزار ہے؟ داتا صاحب کا مزار کس شہر میں ہے؟ لاہور میں یا پاک پتن میں؟ پاک پتن میں۔ آپ نے جواب دیا پاک پتن میں، اور آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف لاہور کے اندر واقع ہے، اور لاہور میں اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضرت کے مزار کی بادب حاضری بھی عطا فرمائے، ان کے مزار پر جائیں، وہاں جا کر فاتحہ بھی پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جائیں اور وہاں جا کر اگر مدینہ شریف کے لیے حاضری کے لیے خاص طور پر اگر دعا کی جائے تو اللہ پاک اس شخص کو مدینہ پاک کی حاضری بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش بہت پرانے زمانے کے اللہ کے ولی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضور غوث پاک سے بھی پہلے کے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء اللہ کا ادب و احترام بھی عطا فرمائے، اور اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کا شرف بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں آپ بہت ہی پیاری پیاری انفارمیشن حاصل کر رہے تھے۔ گھڑی کا وقت ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔
تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم بچوں کا مدنی چینل